اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے کروڑوں حاجات پوری کرنے والی نماز کن فیکون کے بارے میں ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، نماز کن فیکون ایک بہت ہی اہم اور خاص نماز اسے کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی آسان اور چھوٹی سی نماز ہے کہ جس کے پڑھنے سے انسان کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اسے نماز کن فیکون اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں کن یعنی ہو جا فرماتا ہے، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو کن کا مطلب ہو جا ہے، فیکون پس وہ ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ نماز کن فیکون پڑھ لیتا ہے عقیدت کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، تو اس کی ہر حاجت اللہ تبارک و تعالی پوری فرما دیتا ہے، چاہے وہ کچھ بھی حاجات ہوں۔ شادی کی حاجات ہیں، شادی کی خواہش رکھتے ہیں، رشتہ آتا ہے ٹوٹ جاتا ہے، یا اچھا مناسب رشتہ نہیں آ رہا، اولاد کی خواہش ہے، مال و دولت کی خواہش ہے، اور بہت زیادہ مفلسی ہے گھر میں، اور قرضہ ایسا ہے کہ جو جان نہیں چھوڑ رہا، بیرون ملک جانے کی خواہش ہیں، یا کہ بیرون ملک میں ہے لیکن ویزا نہیں لگ رہا ہے، تو یہ نماز کن فیکون پڑھیں، انشاءاللہ کروڑوں حاجات ایسی جو کہ کئی عرصے سے پوری نہیں ہو رہی، اس نماز کن فیکون سے فوری ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے یہ وظیفہ کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ آخری سجدے میں جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی کن فرمائے گا اور وہ فیکون ہو جائے گا۔ آپ نے کس طرح سے یہ وظیفہ عمل یہ کرنا ہے، اس میں ایک نماز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں صلاۃ الحاجات، جسے کن فیکون بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی اہم امر پیش آتا، کوئی اہم حاجت پیش آتی، کوئی اہم خواہش پیش آتی، یا کسی چیز کا کام کوئی کرنے کا دل ہوتا، یا کچھ بھی ایسی حاجت پیش کرنے کا اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ارادہ ہوتا، تو آپ یہ نماز حاجت پڑھتے۔ اس کے لیے 2 یا 4 رکعت آپ پڑھتے، اس میں 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھیے گا ایک ہی بار پڑھنے سے نماز کن فیکون کی ایسی برکات ہیں کہ ایک ہی بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ آپ ایک وقت میں ایک حاجت اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے، اس کے لیے یہ میں نماز پڑھ رہی ہوں یا نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ نے کس طرح جب بھی نفل نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں آپ نفل نماز پڑھیں۔ کس وقت؟ خاص کر کے عشاء کی نماز کے بعد، وہ وقت ایسا ہوتا ہے، اس کا اہم ذکر اس لیے بار بار کیا جاتا ہے نماز عشاء کے بعد کہ تمام ذی مخلوق اپنے اپنے آرام گاہ میں ہوتی ہے، اور خاموشی کے ساتھ بندہ اس وقت عبادت کر سکتا ہے، اور اللہ کے قریب بھی بندہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، بالکل چھوٹی سی ہے، تو حدیث پاک میں ہے، حدیث پاک میں ہے، یہ دیکھیں، یہ بہار شریعت میں ہے، بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 34 میں، صفحہ نمبر 34 میں اگر آپ اس کو سرچ کریں، بہار شریعت حصہ 4 صفحہ نمبر 34 میں ہے کہ پہلی رکعت آپ نے پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ 3 بار، آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور باقی 3 رکعتوں میں آپ نے سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ تو یہ ایک ایسی ہے کہ جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھیں۔ پھر سے سن لیجئے، پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور جو باقی کی 3 رکعتیں ہیں اس میں ایک میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، پھر سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الفلق، اور چوتھی کے بعد آپ نے قل اعوذ برب الناس، یہ آپ نے ایک ایک بار پڑھنی ہے۔ تو مشائخ کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ نماز پڑھی اور ہماری حاجتیں پوری کر دی گئیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس کی کوئی بھی حاجت اللہ عز و جل کی طرف ہو یا کسی بنی آدم انسان کی طرف ہو تو اچھی طرح وضو کرے، پھر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ عز و جل کی ثنا کرے، یعنی آپ اللہ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اور پھر یہ پڑھے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی نماز کن فیکون، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی یہ نماز، یہ وظیفہ۔ تو آپ کی اگر کروڑوں حاجات ایسی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، آج ہی یہ وظیفہ کر لیں، ہرگز یہ وقت ضائع نہ کریں، یہ وقت پھر نہیں ہاتھ آئے گا۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور جوائن کریں۔ ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور جو نئے ویورز ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے چینل پر۔ اور اس کے علاوہ اپنے دعا میں حصہ لینا ہے تو وہ ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیشن میں میسج کر دیں، آپ کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔